अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसीब मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो विद फारूक वड़ाइच। फारूक वड़ाइच की अदम मौजूदगी में आज के प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ रहेगा। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के आम इंतखाबी हलकों में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों समेत मजमूई तौर पर 21 हलकों में पोलिंग आज हुई। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार और 8,09,621 वोटर्स थे, जबकि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। मजमूई तौर पर इंतखाबात का अमल पुरअमन रहा। पोलिंग स्टेशंस के नताइज आने का सिलसिला जारी है, मगर आज दिन भर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी धांधली, उम्मीदवारों पर हमलों और पोलिंग अमल सुस्त रवि की शिकायत की जाती रही हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में दोनों सियासी जमातों कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती रही हैं, मगर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दोनों सियासी जमातें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के मामले पर मुत्तफिक दिखाई दे रही हैं। लीगी रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय किया। अब तुम्हें आकर पता चला कि सिस्टम बिल्कुल ख़राब है और ये नहीं चल सकता। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने भी एक्स अकाउंट पर अपना बयान दिया है। उन्होंने वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते हुए लिखा कि नकवी साहब, सिस्टम हर वक्त इवॉल्व हो रहे हैं और होने चाहिए। नमूने के तौर पर पीसीबी में कोई इनकलाब लाएं। क्रिकेट के शायकीन पीसीबी की परफॉर्मेंस से कोई इतने मुतमईन नज़र नहीं आते। पीसीबी में तो इक़्तिदार कुल आपके पास है, ना वज़ीर आज़म है, ना पार्लियामेंट है और ना ही कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट है। मैं अपने आज के पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। शफकत अब्बास अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। साबिक़ सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहरमन तंगी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसी तरह अख़ुंज़ादा चट्टान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और गुल असगर खान बेघोर IPP से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले बहरमन तंगी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगा। हमने देखा कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में जो पहला फेज़ है उसमें ठीक ठाक सीटें निकाल लीं और कामयाबी उन्होंने हासिल की। तो आज पोलिंग तो हो गई है, तो सर क्या एक्सपेक्टेशन है इस मरतबा दूसरे फेज़ में इलेक्शन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक 27 जुलाई को कश्मीर में जो कश्मीरी अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करके शेर पे मोहर लगाकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब किया और दूसरी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया और उनको शिकस्त दी, तो मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उसकी क़ियादत पर एतमाद का इजहार था। लेकिन इलेक्शन के बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए और ऐसे तेज़ और तलख जुमलों का इस्तेमाल किया। तो मेरे ख्याल में लीडरशिप की तकारीर में ऐसे अल्फाज को चुनाव नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुआ तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर ज़्यादा आ गए और सीटें ज़्यादा आ गई, तो मेरे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कैंपेन को अप्रिशिएट भी किया और उनको कहा कि आपके नंबर ज़्यादा है, आप हुकूमत बना दें। लेकिन जब कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीता तो जो एक आसमान को सर पे उठा के जो दहशतगर्दी के तरफ नौजवानों को राग़िब करना या धमकी देना, मेरे ख्याल में ये इस कैंपेन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आज इलेक्शन 2 अगस्त में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे, इसलिए कि अवाम देख रही है कि किस पे एतमाद है। अगर मैं तकरीर में धमकी दे दूं, अगर मैं दहशतगर्दी लहजा इस्तेमाल कर लूं, अगर मैं इल्ज़ामात लगा दूं, अगर मैं धांधली के इल्ज़ामात लगा दूं, तो मेरे ख्याल में अवाम इस तरफ नहीं देखते। अवाम देखते हैं कि कौन कितनी अपने पाकिस्तान में क्या खिदमत कर रहे हैं, उनकी सूबों में अवाम के लिए उनकी क्या खिदमत है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो फेज़ है, दूसरा फेज़, मैं उम्मीद रखता हूँ कश्मीरी अवाम की जज्बे को मैं देखता हूँ, उनकी मेहनत को मैं देखता हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ प्यार और मोहब्बत को मैं देखता हूँ, तो उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह नून लीग आज दूसरा फेज़ भी जीत जाएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंट आप नज़र आ रहे हैं। गुल असगर खान साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर आज सारा दिन पुरअमन रहा, पोलिंग का अमल जारी रहा। हमने देखा कि बहरमन तंगी साहब तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि विक्ट्री अगेन उनके पास जाएगी, मुस्लिम लीग नून के पास। तो सर आपका इस पे क्या
ویو ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی کیا جو پولنگ کا عمل ہے اس پہ مکمل طور پر کانفیڈنٹ ہے اور مطمئن دکھائی دیتے سر آپ؟ اور آپ کی اس الیکشن سے جو آج کا الیکشن ہو رہا ہے اس سے کیا توقعات ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ آج پولنگ جو ہے وہ اوورآل پرامن رہی. اس میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ بہت کم رہا جو نظر آ رہا ہے, اور اس کے کم ہونے کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ لوگوں کا اعتماد جو پرانی بڑی پارٹیز ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس کے اوپر ان کا وہ اتنا اعتماد نہیں رہا جو ماضی میں تھا. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ماضی میں ڈیلیور نہیں کر سکی پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی تو اب کیوں کرے گی. تو ٹرن آؤٹ میری نظر میں, کیونکہ آج پورا دن ہماری ٹیمز اور ہم لوگ رابطے میں رہے, تو ٹرن آؤٹ بہت کم ہے. ایز فار ایز آور پارٹی از کنسرنڈ, تو الحمدللہ ہماری پارٹی نے پیچھے کشمیر میں ایک سرپرائز دیا. آج ہمارے وہاں پر 5 منسٹرز ہیں, اور اس مرحلے میں بھی ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں کشمیر کے سردار تنویر الیاس صاحب, وہ بھی نیلم 2 سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے بڑے اچھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں, جیسے تقدس گیلانی صاحبہ ہیں مظفر آباد سے, ہمارے ایک اور بڑے اچھے کینڈیڈیٹ, بہت پوٹینشیل کینڈیڈیٹ سردار تبارک علی جو ہیں, اب ان کا تو الیکشن پوسٹ پون ہو گیا, پرسوں ہوگا. تو الحمدللہ ہماری اسٹرانگ پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. پہلے مرحلے میں بھی ہم نے کوئی سیٹس تو نہیں نکالی, لیکن ہم رنر اپ بھی رہے. ہماری پارٹی چند ہفتوں پہلے رجسٹرڈ ہوئی, لیکن 50,000 سے اوپر ووٹ لے گئے ہم لوگ. یہ ثابت کرتا ہے کہ بہت زیادہ جو سپیس ہے کشمیر کے الیکشن میں یا کشمیر کے الیکشن پروسیس میں یا پولیٹکس میں, وہ بہت زیادہ لوگ چینج چاہتے ہیں, لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, اور اسپیشلی نوجوان جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سیکنڈ مرحلے میں ہماری پارٹی جو ہے وہ سیٹس میں نکالے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی آگے گورنمنٹ کا حصہ بھی بنے گی انشاءاللہ. اخونزادہ چٹان صاحب, آپ کی طرف سر میں آؤں گا. آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ تو سر مکمل ہو چکا ہے. مجموعی طور پر تو الیکشن ہمیں پرامن دکھائی دیے ہیں, آپ کی اس پر سر کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, اس ملک میں جتنی بھی الیکشن ہے یہ پرامن ہونا چاہیے, صاف ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے. جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے, جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. سمجھتے ہیں کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہو صاف اور شفاف الیکشن سے وہ اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہمارے ملک کو بیرونی طور پہ تو بہت کامیابی حاصل ہوئی, جو انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی, اس میں پاکستان کو بہت عزت ملا, بہت وقار ملا, پاکستان کے فورسز کو عزت ملا, وقار ملا. پھر ہم نے ایران اور امریکن وار میں جو کردار ادا کیا, اس میں بھی پاکستان کو بہت عزت اور وقار ملا. لیکن اس وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندرونی مسائل پہ قابو پا لیں, ہم اپنے اقتصادی مسائل پہ قابو پا لیں. اقتصادی مسائل ہمارے جب تک ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہمارا معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. جب تک ہمارے ملک میں امن و امان نہیں ہوگا, یہ بلوچستان کے جو حالات ہے, خیبر پختونخوا کے جو حالات ہے, اس پہ اگر ہم قابو نہیں پائیں گے تو ہمارے ملک میں باہر سے انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کے ملک میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا تو جتنے منرل ہے اور مائنز ہے وہ تو سارے یا بلوچستان میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے. تو اگر وہاں پہ امن نہیں آئے گا تو وہاں پہ باہر سے کوئی آ کے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سارا ضروری ہے کہ ہم 2 کام کریں. ایک تو یہ کہ یہ عہد کرے کہ آنے والی جتنی بھی الیکشنیں ہوں وہ صاف ہو, شفاف ہو, جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے, جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے, تاکہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ جائے. دوسرا یہ کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ہم نے ایک دستور بنایا ہے, ایک آئین بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور اداروں کے عوام کے درمیان. اس سوشل کنٹریکٹ میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے, اس سوشل کنٹریکٹ میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے. اگر ہم نے اس ملک کو اس آئین کے مطابق چلایا تو پاکستان میں اللہ کا لاکھ شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ اپنا جی ڈی پی دریاؤں سے بناتے ہیں, یہاں پہ دریا ہے, ایگریکلچر ہمارے پاس ہے, جنگلات ہمارے پاس ہے, سیاحت یہاں پہ ہے, یعنی کہ کسی منرل ہے, مائنز ہے, ہر چیز ہے. اور سب سے بڑا یہ کہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ بنایا ہے
یہ بہت بڑا اہمیت رکھتا ہے. پاکستان کے بغیر سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے انٹیگریشن نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ضروری اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندرونی پالیسیوں کو درست کریں اور سیاسی استحکام لائے. اور سیاسی استحکام تب آئے گا جب الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور عوام کو اعتماد ہوگا کہ یہ جو حکومت بنا ہے یہ میرے ووٹوں سے لیکن سر بنا ہے, آج یہ امیر میرا مقام حکومت. صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہی صدر اور وزیر اعظم ہیں جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, لیکن اس سب کے باوجود پیپلز پارٹی کو شدید خدشات ہیں اس الیکشن کے اوپر. دیکھیے جی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ الیکشن کے دنوں میں جب الیکشن شروع ہو جاتا ہے تو وزیر اعظم اور صدر کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں, ساری اختیارات چلی جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کو دیکھ لیں, ان کا جو سب سے بڑا احساسی محرومی ہے, ان لوگوں کا جو سب سے بڑا گلہ شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو وزیر اعظم ہوتا ہے, ہمارا جو کیبنٹس ہوتا ہے, ہمارے جو صدر ہوتے ہیں, اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے ہیں. ان کو فیصلے ہوتے ہیں, ہم پہ فیصلے مسلط کی جاتی ہیں اسلام آباد سے, اور یہ لوگ یہ بالکل حقیقت کہہ رہے ہیں. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دور میں, ہر دور میں جو گلگت بلتستان ہے اور کشمیر ہے, وہاں کا جو سیاسی اور منتخب نمائندے ہیں ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے ہیں. وہاں پہ سارے فیصلے اسلام آباد سے مسلط ہو جاتے ہیں. ساری اختیارات جو کشمیر اختیارات بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. میں سر آپ کی طرف واپس آؤں گا, شفقت عباس اوان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر آج کشمیر کے انتخابات دوسرا مرحلہ کافی کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے, تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو بائیکاٹ کی سیاست تھی, انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, سم ہاؤ کہیں نہ کہیں غلطی کر گئے؟ بالکل بھی نہیں غلطی کی. پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ 100% درست تھا. ہم کشمیری عوام کی امنگوں کے ساتھ ہیں, جو کشمیری چاہتے ہیں, جو وہاں کے لوگ چاہتے ہیں, اور وہاں کی جو ایکشن کمیٹی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی, وہاں کے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں, اور یہ جو 12 سیٹیں ہیں جن کے ذریعے الیکشن مینیج کیا جاتا ہے اور حکومتیں چینج کی جاتی ہیں, یہ ختم ہو. تو ایسی صورت میں ہم کیوں الیکشن لڑتے جب وہاں کے لوگ یہ نہیں چاہ رہے تھے؟ آج وہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہیں, وہاں کے لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم خالی ڈبوں کے الیکشن لڑنے کے قائل نہیں ہیں, ہم فارم 47 کے الیکشن لڑنے کے قائل نہیں ہیں, ہم 1000 ووٹ کاسٹ ہو کے اس کو 50,000 یا 40,000 شو کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہم جینوئن الیکشن چاہتے ہیں, جینوئن ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں, اور یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اور جو پلس باقی سارے سسٹم ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں. ہم بالکل انشاءاللہ تعالی اس ملک میں جمہوریت کے لیے آخری حد تک جائیں گے. اس ملک میں غریب آدمی کے جو حقوق ہیں ان کے لیے, اور اس ملک میں جو مہنگائی برپا کر دی گئی ہے اور عام آدمی کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے, ان کے حقوق کی جنگ کے لیے انشاءاللہ 5 اگست سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے میں 5 اگست کو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی بات کروں گا. بہرامند تنگی صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گا. پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے انتخابات سے کافی خائف نظر آتی ہے, اور جو پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کشمیر الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے. تو سر کیا نون لیگ نے واقعی پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چھینا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک کشمیر کے الیکشن کمپین کے دوران جو الیکشن پس فیز سے پہلے جو تقاریر تھے, تو اس میں جو تقاریر تھے نہ صرف دیکھیے اگر کائرہ صاحب یا احمدزادہ چٹان صاحب یا کوئی دوسری لیڈرشپ تقاریر کرتے تو وہ ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں ان کی تقاریر ہو سکتی ہیں, لیکن جب پارٹی کے چیئرمین جو تقریر کرتے ہیں تو وہ پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ آپ مت بولے کہ میں مرتضی بھٹو صاحب کا اور شاہ نواز بھٹو شہید کا بھانجا ہوں. دیکھیں, اس دھمکی کو میں کس نظر سے دیکھوں اور پاکستان کشمیر کے عوام کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کاش کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بیان دیتے کہ میں شہید بی بی کا بیٹا ہوں, جو کہ اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے لیے, ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے, جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا. تو میں تو الیکشن ہار گیا ہوں فرسٹ فیز, لیکن سیکنڈ فیز کے لیے میں مقابلہ کروں گا, اور میں کشمیری عوام کے ووٹ پہ اعتماد کر کے انشاءاللہ میں سیکنڈ فیز جیتوں گا.
لیکن جب لیڈرشپ کی طرف سے دھمکی آمیز بیانات آتے تو ظاہری بات ہے کہ پھر دوسری لیڈرشپ بھی اسی طرح بیانات دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن جیتنا جمہوریت ہے, الیکشن جیتنا پھر صحیح انتخابات ہے, الیکشن ہارنا دھاندلی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں, میں نے تو ابھی پہلے بات میں بھی آپ کو مثال دیا کہ گلگت کے جب الیکشن جیتا تو ہم نے مبارکباد تک دی, وہ الیکشن صاف تھا. ابھی اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن جیتا اور الیکشن جیت رہا ہے تو پھر اس پہ الزامات ہے, صدر ان کا, وزیر اعظم ان کا, انتظامیہ ان کا. میرے بھائی نے کہا تھا کہ الیکشن کے دوران صدر اور وزیر اعظم کے پاس اختیارات نہیں ہوتے, خدا کے لیے یہ پورا سسٹم اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب کشمیر کے عوام نے فیصلہ کیا مسلم لیگ نو کو ووٹ دینے کا تو پھر آپ کا انتظامیہ بھی مفلوج, آپ کا صدر بھی مفلوج, آپ کا وزیر اعظم بھی مفلوج. لیکن جو دھاندلی کے الزامات کے ساتھ ساتھ وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں سسٹم پہ اور سسٹم کے اوپر جو انگلی اٹھاتے ہیں, اس سسٹم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. اگر میں وزیر اعظم کو الفاظ القابات سے پکارتا ہوں تو اس وزیر اعظم کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں, سینٹ کے چیئرمین بھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں, اگر اسپیکر کے ساتھ میں بات کرتا ہوں تو ڈپٹی اسپیکر بھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں. تو میں جو الفاظ کا چناؤ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل کمپین کی طرف, مینیفیسٹو کی طرف, منشور کی طرف, پروگرام کی طرف ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے منشور مینیفیسٹو پہ عوام کو کنوینس کریں, نہ کہ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جب الیکشن کمپین ختم ہو جائیں اور آپ پاکستان میں واپس آ جائیں تو پھر کس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, کن لوگوں کے ساتھ آپ نے بیٹھا ہوگا. اس ملک کو چلانے کے لیے آپ نے تو پرائم منسٹر کے ساتھ, آپ نے تو چیئرمین کے ساتھ, پریزیڈنٹ کے ساتھ, اپنی کیبنٹ کے ساتھ تو بیٹھنا ہوگا. تو پھر کیا کہیں گے عوام کو, پاکستان کے عوام کو کیا میسج دیں گے؟ ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اصغر خان بگھور صاحب آپ سے میں بات کروں گا کہ کشمیری انتخابات کے بعد جو آئندہ کا ملکی سیاسی منظرنامہ ہوگا وہ کیسا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. ناظرین یہاں پر لیں گے بریک اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید, اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. گل اصغر خان صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گا. سر کشمیر کے انتخابات جو ہیں وہ 2 فیز تو مکمل ہو گئے ہیں, اس کے بعد آئندہ کا ملکی سیاسی منظرنامہ کس طرف سر جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں جس طریقے سے پیچھے نقوی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے اور یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. ہماری جب الحمدللہ یہ پیچھے حکومت آئی تو عبدالعلیم خان صاحب تب سے یہ کہہ رہے ہیں, جو ہماری پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, کہ اس ملک کو اب اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا, اس میں آپ کے جو بنیادی سٹرکچر ہے اس میں چینجز ضروری ہیں. اور اس میں جو انیشلی بات کی گئی وہ نئے صوبوں کی بات کی گئی. اب دیکھیں فار ایگزامپل پنجاب کو اگر دیکھیں تو پنجاب 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے اور جرمنی یا یورپ, پورے یورپ میں جرمنی سب سے بڑا ملک ہے اور وہ 8 کروڑ آبادی کا جو ہے وہ ملک ہے. اب یورپ میں پنجاب جیسا جو ہے وہ ملک کوئی نہیں, اور اگر پنجاب صوبہ ہوتا تو یہ 180th کنٹری جو ہے ان سے بڑا ہوتا. تو ایک بندہ اگر رحیم یار خان میں ہے اور ایک مری میں ہے تو یہ دونوں پنجاب ہیں, اس کو ہم نے ایک صوبے میں رکھا ہوا ہے. اب ایک بندہ رحیم یار خان سے اس نے چیف سیکرٹری آفس میں کام ہے, تو وہ اپنی کو بکری بیچ کے بیچارہ غریب آدمی, کسان آدمی, تو چیف سیکرٹری سے ملنا آتا ہے, چیف سیکرٹری کے پاس ٹائم ہی نہیں. تو جتنے چھوٹے یونٹ ہوں گے دنیا نے ڈیلیور کیا اور صوبہ بنانا. اور ہم یہاں پہ ہماری پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ کون سا کہتے ہیں جی سندھ تقسیم ہو جائے گا, پنجاب تقسیم, کون سا اٹھا کے جیب میں کوئی لے کے سندھ کو چلا جائے گا. سندھ نارتھ ہو جائے, سندھ ساؤتھ ہو جائے, یا پنجاب کا نارتھ پنجاب, ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب یا ویسٹرن پنجاب, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے فائدہ یہ ہوگا, اس میں کچھ لوگ آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں کہ شاید اس سے تو پھر بہت سارے بیوروکریسی کی سیٹس نکلیں گی تو خرچے بڑھیں گے, تو سی ایم آفس کے, ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف خرچے بڑھانے کی بات نہیں ہے. خرچوں پہ تو دیکھیں اب طیب اردگان نے 160 بلین یورو کا محل بنا لیا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اگر لوگوں کی آمدن ہے, روزگار ہے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمارا نارتھ پنجاب ہے, اگر نارتھ پنجاب میں اگر ہمارا صوبہ بن جاتے ہیں, ہم میں سے کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے سوزوکی کار پہ گھومیں. اچھا پھر ریسورس پہ ہم جو بات ہی نہیں کر رہے. اب ہمارے صوبے میں ریسورس ہے, سالٹ ہے, $5 بلین کا امپورٹ بل ہے, تو ہم وہ کٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تھل جیسا ایریا ہے 160 by 90 کلومیٹر,
5.5 मिलियन जो है वो फॉर एग्जांपल वसाइल जो है उसके 5.5 मिलियन एकड़ है, तो उसमें हम जो है वो ऑर्गेनिक फूड उगा के पूरी दुनिया में अरबों डॉलर कमा सकते हैं। तो हम फोकस होंगे। हमारे भाई जो कश्मीर की आप बात कर रहे थे, तो कश्मीर का सोल्यूशन क्यों टर्न आउट कम है? बुनियादी तौर पे कश्मीरी क्या कह रहा है नौजवान? अब देखें, मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ, आप 3 चीजें कर लें। अगले चंद सालों में कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को या बाकी मुल्कों को कर्जा देगा, लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके पास दुनिया का बेस्ट जो है। ठीक है, बिल्कुल सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इंतजामी जो नए यूनिट्स हैं उनकी हामी नजर आती है। खूनज़दा चट्टान साहब, सर आपकी तरफ में आता हूँ। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है नए इंतजामी यूनिट्स या नए सूबों का जो आइडिया पेश किया गया, वफाकी वज़ीर दाखिला ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, उससे काफ़ी खाइफ नजर आती है। सर, इसकी क्या वजूहात हैं? बेटा, जो करारदाद था वो हमने पेश किया था। हम कहते हैं कि आइन में तरीक़ाकार है, अगर कोई नया सूबा बनाना चाहते हैं तो आइन के मुताबिक बनाएं। दूसरी बात ये है कि अगर हम नई सूबे बना भी लेंगे तो उसको चलाएंगे कैसे? हम तो रो रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम इतने वजीर आला हाउस कैसे बनाएंगे? एक एक वजीर आला का प्रोटोकॉल देके इतने गवर्नर हाउस हम कैसे बनाएंगे? उसको हम कैसे चलाएंगे? इतने चीफ सेक्रेटरीज का, इतने आईजीज का, इसके लिए खतीर रकम की जरूरत है। मेरे ख्याल से हमारे जो मईशत है इसमें ये मुझे मुमकिन भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये सब कुछ होना है तो हमारे पास आइन है, आइन के मुताबिक करे। मेरे मुस्लिम लीग के भाई ने कहा तकारीर के बारे में, तो वाकई चेयरमैन बिलावर साहब जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नवासा भी है, वो शहीद मुहतरम अबी नजीर भुट्टो का बेटा भी है, और वो शाहनवाज भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो का भांजा भी है। हमें तो एतराज, हम तो कोई इल्जामात नहीं लगा रहे हैं। सारी दुनिया ने देख लिया कि इलेक्शन से पहले पंजाब के वजीर आला के वहाँ पे बसों का तोहफा दिया, तमाम फेडरल मिनिस्टर वहाँ पे जाते थे, इंतजामिया पे प्रेशर डालते थे। फिर हमारे 30 पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा हुआ, एक पोलिंग स्टेशन पे हमारे वर्कर को शहीद किया गया। हमारी जो वो रवायती पोलिंग स्टेशन है जिसमें पीपल्स पार्टी जीतते हैं, तो इसमें 5 बजे के बाद हमें इलेक्शन नहीं होने दिया। जहाँ पे रवायती पोलिंग स्टेशन है मुस्लिम लीग नून की, वहाँ पे 7 बजे तक इलेक्शन जो था वो जारी था। हमारी पीटीआई के दोस्त ने जो कह दिया कि हम एक्शन कमेटी के साथ है और इसी वजह से हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मैं समझता हूँ कि मैदान छोड़ना ये सियासत में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम भी एक्शन कमेटी के जो मुतालिबात है इनके साथ है, लेकिन इनका जो तरीक़ाकार है इसके साथ हम नहीं है। इनके स्टेज से पाकिस्तान को अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो तकारीर हो रही है, हम इसके साथ नहीं है। हम समझते हैं कि इनके मसाइल जायज़ है, लेकिन इसका हल कहाँ पे है? इसका हल है पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट से बाहर नहीं है। अगर हम कानून साजी इलेक्शन करेंगे, नहीं करेंगे, सीटों को ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, अगर ये फैसले हम सड़कों पे करेंगे तो इस मुल्क में तो तबाही आ जाएंगी। तो जरूरी है कि इनके जो जेन्युइन मुतालिबात है इसके हम साथ हैं, लेकिन हम इसको ये भी कह रही है कि इलेक्शन होने दो, आप लोग भी आके इलेक्शन का हिस्सा बने, इलेक्शन लड़े, अपना मंशूर लोगों को पेश करें, और अगर लोगों ने आप लोगों पे एतमाद कर दिया, आप लोगों को असेंबलियों में पहुंचा दिया, तो आप जाके सीटे को खत्म करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज्यादा बिल्कुल पीसफुली जितने भी मामलात हैं उनको रिजॉल्व करें और पॉलिटिकली एक धारे में आकर सारे जितने भी मामलात हैं उनको डील किया जाए और मुल्क को इससे आगे बढ़ाया जाए। बहरमन तंगी साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातें नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर काफ़ी खाइफ दिखाती नज़र आती हैं और काफ़ी मुखालफत करती हुई नज़र आती हैं, तो सर इसकी क्या वजूहात है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंसेंसस की सियासत चाहते हैं और हर उस चीज़ पे जब पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें मुत्तफिक होती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनका साथ दे रही है। पाकिस्तान अफरा तफरी पे, पाकिस्तान अपनी मनमानी पे, पाकिस्तान अपनी सोच पे फैसले करने वाली जमात नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और मैं समझता हूँ कि हम हुकूमत में है तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर यूनिट्स बनाने के लिए तमाम पॉलिटिकल जमातें नेकनियत से आगे बढ़ती है तो यूनिट्स बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप अपनी मनमानी करते हैं कि पंजाब 2 सूबे हो, पंजाब 3 सूबे हो,
पंजाब 4 सूबे हो, खैबर पख्तूनख्वा सूबे हो, लेकिन सिंध की तकसीम की हम इजाज़त नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर ये पाकिस्तान जो है ये किसी की नहीं है मलकियत, ये पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम की है और 25 करोड़ अवाम इसके मालिक है। तो मैं समझता हूँ कि यूनिट बनाने पे कायद इनकलाब, कायद आवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सोच ये है कि जब तक पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम अवाम एक पिच पे ना हो, तो इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये सियासत है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने हमेशा सहूलतकारी की है, चाहे वो इंडिया की सहूलतकारी है, चाहे वो इराक की सहूलतकारी हो, चाहे वो तालिबान रजीम की सहूलतकारी हो, और आज अगर कलअदम एक्शन कमेटी की सहूलतकारी करते हैं, जाहिर बात है कि कश्मीर जो कलअदम एक्शन कमेटी है वो इंडिया के हाथों में इस वक्त खेल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ। तो ये तो पीटीआई का सिलसिला है, जब से पीटीआई वजूद में आई है तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतों का साथ दिया है। ठीक है, शफकत अब्बास अवान साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने सुना है खूनज़ादा बहरमन तगी साहब ने सर काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है, वो कह रहे हैं कि हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ की हैं और पाकिस्तान मुखालिफ जो लोग हैं उनका साथ दिया है। सर आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे बड़ी हंसी आ रही थी मेरे भाई जब फरमा रहे थे ये इल्ज़ाम फातिमा जनाज से शुरू हुआ, ये इल्ज़ाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे लगा, ये इल्ज़ाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे लगा, ये और एक मिनट जी चुप करें आप तंगी साहब, ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगा। और हर जी शफकत साहब आप कंटिन्यू करें सर। बहरमन तंगी साहब, सर मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। शफकत अब्बास अवान साहब, सर आप कंटिन्यू करें। ये मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फातिमा जनाज से लेकर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो से लेकर मोहतरम शहीद बेनज़ीर भुट्टो से लेकर और इमरान खान साहब तक हर मुहिब्बे वतन पे ये इल्ज़ाम लगा, और हमें खुशी होती है इल्ज़ाम लगाने वालों पर। इनका पाकिस्तान से क्या तल्लक, पाकिस्तान से क्या लेना देना इनका? और भाई हमें ये मुहिब्बे वतन नहीं कहते और ये खुद मुहिब्बे वतन है। ये जो अजमल कसाब जाके बताते हैं कि हमारा ही बंदा था, ये लोग जो मोदी को बगैर वीजे के अपनी शादियों पे बुलाते हैं, ये पाकिस्तान के ज्यादा वफादार है और हम वफादार नहीं। हमें किसी से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुआज़रत के साथ, ना कोई तंगी हो या बेतंगी हो, जो भी हो। हम मुहिब्बे वतन हैं और हम पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के दिलों में रहते हैं। इमरान खान इस वक्त 90% से ज्यादा लोगों के दिलों में रहता है। 90 करोड़ गद्दार हैं और इनके साथ जो 2-4% लोग हैं वही क्या मुहिब्बे वतन है? ये बात करते हुए सोचते भी नहीं है कि इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर को ये गद्दार कहते हैं, उसकी जमात को गद्दार कहते हैं और खुद ये गद्दार नहीं है। और खुदारा बस कर दे ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने, आपसे बड़ा तो फिर गद्दार कोई भी नहीं हुआ अगर हम गद्दार हैं तो। इसलिए माजरत के साथ हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं क्योंकि वो भी हमारी तरह गद्दार है, और वो एक्शन कमेटी वो भी गद्दार है क्योंकि वो भी अपने हकूक की बात करती है। तो इसलिए हम सारे गद्दार इकट्ठे हैं और ये तो 2% मुहिब्बे वतन है, ये अलग है। ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। सर ये भी बता दें कि तहरीक इंसाफ इंतजामी यूनिट के मामले पर क्या हुकूमत का साथ देगी? क्यों हम साथ देंगे हुकूमत का? हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हम इंतजामी यूनिट के बिल्कुल हक में थे, हम चाहते थे नए सूबे बने, ज्यादा सूबे बने, लेकिन ये जो आज मुखालफत कर रहे हैं इनकी जुर्रत ही नहीं है। ये कल तरमीम लेके आएंगे और ये तरमीम पास करवाएंगे और ये नए सूबे बनाएंगे। इनकी इतनी जुर्रत ही नहीं है इनमें कि अपनी बात पे रुक सकें। मैं देखूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी किस तरह इन सूबों को अवॉइड करती है और किस तरह सूबे नहीं बनने देती। आज इनकी पॉलिटिकल विल का पता चलेगा। आप नहीं ना चाहते ये सूबे बनना और ये खुद सूबे बनवाएंगे। इतनी सारी इनकी पॉलिटिकल अप्रोच है या इतनी इनकी पॉलिटिकल विल है। ठीक है, अभी एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा गुल असगर खान बेघोर से वज़ीर दाखिला की जो इंतजामी यूनिट बनाने के हवाले से जो तजवीज़ है उस पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद वज़ीर दाखिला की इंतजामी यूनिट बनाने के हवाले से जो तजवीज़ आई है उस पर बात करेंगे गुल असगर खान बेघोर साहब से। गुल असगर खान साहब, सर आप बताएं कि इंतजामी जो नए इंतजामी यूनिट्स हैं इस पर IPP का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या अगर ये जो मामला है या जो ये जो सजेशन है ये पुट फॉरवर्ड होती है तो क्या IPP गवर्नमेंट का साथ देगी इस पर?
جی بالکل، اس پہ ہمارا پارٹی کا جو لیڈر ہیں عبدالعظیم خان صاحب، اور پھر ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ہے وہ میٹنگز ہو چکی ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کوئی 2 سال پہلے، اور پھر ایم کیو ایم نے بھی ہمارا شکریہ ادا کیا، اور پھر ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ آئی۔ اچھا، یہ جو بھائی ہمارے تقسیم کی بات کر رہے تھے کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اچھا یہ کہ ایک دور تھا کہ میرا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سرگودا تھا، اور میں سرگودے سے بہت محبت کرتا تھا کہ سرگودین کہلاتے تھے اور سارا کچھ، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ سرگودا میں سے ایک ڈسٹرکٹ نیا نکلا ہے خوشاب انتظامی بنیادوں کے اوپر۔ دیکھیں، پنجاب کو کوئی اٹھا کے لے کے نہیں جا رہا، سندھ کو کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جا رہا، دنیا میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے سندھ کو توڑ رہے ہیں خدا نخواستہ، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ۔ میں آپ کو بنیادی مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بڑی پارٹیز ہیں کیوں اس کو جو وہ ڈینائی کر رہی ہیں یا اس کی نفی کر رہی ہیں بنیادی طور کے اوپر، اور یہ بار بار ایک چیز ریپیٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک آئین میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، 2/3 میجارٹی ہوگی تو ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جو ہے، جو ہمارا عام ایم این اے ہے، اور اس نے زرداری صاحب سے یا بلاول بھٹو صاحب سے ٹکٹ لینا ہے، تو وہ تو ایک کال کریں گے اور وہ کہیں گے نو کا تو نو ہو جائے گی۔ سملرلی اگر ایک میاں برادران ہیں اور وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں اور وہ کہیں گے کہ آپ نے نہ کرنی تو 2/3 میجارٹی تو پھر کبھی اگلے 1000 سال بھی نہیں آئے گی۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے بنیادی طور کے اوپر، معذرت کے ساتھ بڑی پارٹیوں کے ساتھ وہاں ان میں جمہوریت ہی نہیں ہے۔ اب وہ ہو یہ رہا ہے کہ فیملیز کی جو ہے پولیٹکس چل رہی ہے، اور فیملی اپنا رول جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی۔ فیملی کا رول ہے 12 کروڑ لوگوں کے اوپر ایک سائڈ کے اوپر، اور ایک سائڈ پورے سندھ کے اوپر پورا رول ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے؟ اب یہ فیملیز اتنی بڑی تو ہے نہیں کہ اگر 5 صوبے بنیں گے تو 5 بھائی یا بیٹیاں وہاں کی وزیر اعلیٰ بن جائیں گی یا رولر بن جائیں گی۔ اور یہ جمہوری نظام جو ہے ہمارا، جو موجودہ جمہوریت ہے، یہ کہاں، میں تو ذاتی طور پہ بھائی میں تو پہلی دفعہ اسمبلی میں آیا ہوں بھائی صاحب، تو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ میرا تو پاسپورٹ ہی جو ہے ڈیفرنٹ کلر کا ہو گیا، بلیو پاسپورٹ ہو گیا۔ مجھے تو ایک وی آئی پی کارڈ مل گیا کہ میں ایئرپورٹ پہ بھی دندناتا پھروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں تو ایک خود عام آدمی، عام فیملی سے یہاں پہ پہنچا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو جو پارلیمنٹ بیٹھی ہے، یہ پارلیمنٹ جمہوری نظام صرف چند فیملیوں کا ہے، اور یہ ایک ہر 5 سال بعد ایک ایسا کام ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کلب ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ تو پھر ایم این ایم پی بن ہی نہیں سکتے، اور وہ اگر بن بھی جائیں تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسا وہ سسٹم ہے۔ اچھا، اگر اور سسٹم کا فیلئر ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا میرا قافلہ کیوں لٹا۔ اب معاملہ تو یہ 3-4 کروڑ بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو $100 سے بھی جو نیچے خط غربت جو ہے، 2/3 آبادی خط غربت سے نیچے ہے، 1% بلیسڈ لوگ ہیں، اسکولوں کا نظام الگ ہے، بلیسڈ لوگ جو ہیں، اور جو بڑے بڑے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں۔ غریب آدمی کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں جا ہی نہیں رہا، جا رہا ہے تو اس کو نصابی اور پڑھایا جا رہا ہے۔ اب چائنا اتنا بڑا ہے، چائنا میں صرف 20-30 سال پہلے تک لوگ جو ہے وہ پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھا سکتے تھے۔ آج ان کے اکاؤنٹ میں $3.2 ٹریلین پڑا ہوا ہے، $3200 ارب۔ ہمارے اکاؤنٹ میں $20 بھی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک پچھلے دنوں نقوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ نظام چینج نہیں ہوگا اگر آپ 20 گھنٹے جو ہے وہ بھی کر لیں۔ بالکل سر، کمپریہنسively آپ نے اس سارے معاملے کو کور کیا، اور پتہ چل رہا ہے کہ کافی ڈیٹیل ہے، کافی ریسرچ کی ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی نے، اور استحکام پاکستان پارٹی اس نئے سسٹم کی، ان کیس اگر وہ آتا ہے نئے انتظامی یونٹس، تو اس کی حامی دکھائی دیتی ہے۔ بہرمین تنگی صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، وفاقی وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف، وہ آج کل بہت شعلہ بیانی ان کی طرف سے جاری ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی پہ شدید تنقید کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وجوہات آخر سر کیا ہیں؟ دیکھیے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور پولیٹیکل ورکر کی اگر آپ پارٹی کی پالیٹکس کرتے ہیں یا آپ کیبنٹ ممبر ہے تو یہاں پر 2 رولز ہوتے ہیں، 2 رسپانسبلٹیز بن جاتی ہے، یا کیبنٹ ممبر کی حیثیت سے، یا پاکستان مسلم لیگ نون کی یا کسی اور پارٹی کی ورکر کی حیثیت سے۔ جب آپ کی کوئی بات ہوتی ہے لیڈرشپ کے ساتھ تو وہ آپ میڈیا کا زینت نہیں بنا سکتے ہیں، نہ آپ تقریر کر سکتے ہیں، نہ آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا پہ بیان کر سکتے ہیں۔ آپ جائیں، آپ کے سامنے ایک فورم ہے، اپنی لیڈر کے سامنے بیٹھ کر اپنی ریزرویشن کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ لیڈر پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرے جو ورکر ہے جو کچھ کہہ رہے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ کلوز ڈور میٹنگ پہ یہ ممکن ہے، اور پارٹیاں چلتی ہیں اور پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک کیبنٹ
کیبنٹ کے ممبر فیڈرل منسٹر علیم خان صاحب یا جو نقوی صاحب ہیں، ان دونوں کے دلوں میں جو خواہشات ہے، نو ڈاؤٹ کہ ان کی سوچ سچی ہو، اچھی ہو، پازیٹیو ہو، لیکن کیا جب علیم خان صاحب میڈیا پہ آ کے پریس کے سامنے جو بات کرتے ہیں تو ان کو چاہیے اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ کہ پہلے ریزائن دے، اور یا 3 سال پہلے جب اس نے محسوس کیا کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا ہے تو اسی وقت، یا آج اگر اس نے محسوس کیا تو پھر ریزائن تو دینا پڑے گا۔ اگر نقوی صاحب نے جو کولیپس کی بات کی ہے اور وارننگ دی ہے، ان 2 چیزوں سے میں متفق نہیں ہوں۔ اگر آپ یوتھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ جنرل ماسز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو گڈ گورننس کی آپ بات کریں کہ ہماری اوپر صرف حکومت کی نہیں، صرف میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، اور جنرل ماسز کی بھی ذمہ داری ہے، بیوروکریسی کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ گڈ گورننس میں اپنا حصہ ڈالے، اور گڈ گورننس کے لیے اپنے اپنے رول پہ، اپنے اپنی طرف پہ رول پلے کرے، چاہے جہاں پر بھی کوئی گیپس، ڈیفیشنسی آتی ہے تو میڈیا اپنا کردار ادا کرے کنسٹرکٹیو، جب عوام دیکھتی تو وہ کردار ادا کرے، جب یہ جو سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ شفقت عباس اعوان صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ 5 اگست کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران قومی اسمبلی ہے وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، تو سر ایسی باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، یہ تو شاید کہیں ڈسکشن میں بھی بات نہیں تھی جو آپ نے کی ہے، اور نہ اس پہ کوئی ڈسکس ہوا ہے، نہ کوئی ایسا پروگرام ہے۔ ہم احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور احتجاج کریں گے، اور 5 اگست کو احتجاج کے بعد اگلے لائے عمل دیں گے کہ ہم نے ایک کنٹینیو احتجاج کس طرح کرنا ہے اپنا، اور اس ملک میں جب تک غربت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، جب تک آئین بحال نہیں ہو جاتا، اور جب تک یہ نظام جو کہ حکومت خود مان چکی ہے، حکومت کے وزیر کا ماننے کا مطلب ہے حکومت مان چکی ہے کہ یہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے، اور بے شک یہ نظام ناکارہ ہے۔ ہم تو 4.5 سال سے کہہ رہے تھے کہ آپ جب نظام غلط طریقے سے لے کے آئیں گے تو وہ ناکارہ کیا، شدید ناکارہ ہوگا۔ تو یہ ناکام تو نظام فارغ ہو چکا ہے، اور اس سے لوگوں کی جان چھڑوائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا اب اختتام کا ٹائم آ گیا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔